جو دنیا کے اندر انسان کو مختلف تکالیف آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بسا اوقات کچھ گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے۔ ویسے تو حقیقی طور پر جو جزا اور سزا ہے، جزا بدلہ اچھا بدلہ جنت کی شکل میں، اور سزا وہ تو قیامت کے دن ہوگا نا، عالم بالا میں ہوگا، دوسرے جہان میں ہوگا، کیونکہ وہ دار الجزا یوم الدین بھی جس کو کہا گیا سورہ فاتحہ کے اندر، دین کا معنی یہاں بدلہ ہے، یوم الدین یعنی یوم الجزا، تو وہ قیامت کا دن ہے۔ تو اصل تو سزا اور جزا وہ ہونا ہے آخرت میں، لیکن قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ بعض مرتبہ ہم بڑی سزا سے پہلے چھوٹی سزا دنیا کے اندر دیتے ہیں، لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ اپنے کیے کی کچھ سزا یہ بھگتیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید واپس لوٹیں، شاید ان کے اندر انابت اور رجوع پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ناقدری کی وجہ سے چھن جاتی ہیں۔ اس کے ضمن میں اصحاب الجنہ کا واقعہ بھی سنایا تھا، جس کا سورہ قلم کے اندر تذکرہ ہے کہ ایک صاحب کا باغ تھا یمن کے قریب، تو خوب پھلدار تھا اور وہ بڑا فیاض سخی قسم کا انسان تھا۔ وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا تھا، اللہ کی عطا سمجھتا تھا، تو اور وہ اس میں سے خرچ کیا کرتا تھا، اور اس قدر وہ خرچ کرتا تھا کہ جب تڑائی کا موقع ہوتا تو فقراء غریب مسکین وہ جمع ہو جاتے اور وہ سب کو نوازتا۔ وہ جب وفات پا گیا، ان کے بیٹوں نے سوچا کہ ہمارے ابا جان ویسے ہی اتنا پھل وہ غرباء کو فقراء کو دے دیا کرتے تھے، اگر ہم وہ سارا جمع کر لیں اور سارا ہی استعمال کریں اور بیچیں تو کتنا زیادہ پیسہ بنتا ہے۔ تو یہ سوچ کر ان لوگوں نے جب توڑائی کا موقع آیا تو سوچا کہ ہم دن میں باغ نہیں توڑیں گے، کیونکہ وہ تو پھر فقراء کو پتہ چل جائے گا، وہ آ جائیں گے۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ رات کے ہی کسی حصے کے اندر جا کر باغ کو توڑ دیتے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چپکے چپکے وہ باتیں کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے گئے اور یوں کہہ رہے تھے کہ آہستہ بات کرو، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کوئی مسکین نہ آ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ نہ بیدار ہو جائے اور وہ نہ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے پہنچ جائے، لہذا چپکے چپکے سے سارے کام کرو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہاں پہنچے تو آگے تو باغ نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہاں خاک ہی خاک تھی، راکھ ہی راکھ تھی، اور سب کچھ جل چکا تھا۔ تو وہ اس قدر بدل چکا تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اِنَّا لَضَالُّونَ، لگتا ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں، بھٹک گئے، اندھیرے میں ہمیں پتہ نہیں چلا، کسی اور طرف نکل آئے، یہاں تو کوئی باغ نہیں۔ تو پھر جب تھوڑا سا تنبہ ہوا تو ان میں سے جو درمیان والا تھا اس نے سمجھایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدنیتی کی وجہ سے تمہیں اپنی نعمت کبریٰ سے محروم کر دیا۔ وہ ایک بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دی تھی، جس کی ناقدری اس انداز میں تم نے کی کہ جہاں جہاں اس کو خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا، کتنا بچا لیا، فقراء کو دینے سے کتنا بچ جائے۔ اب زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ سستی کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ روکتے ہیں اللہ بادشاہ روک لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ روک کر کتنا پیسہ بچا ہے، 39 روپے کے بعد 1 روپیہ بچے گا، اور 100 روپے کے بعد 97 ساڑھے 97 کے بعد 2.5 روپے بچیں گے زکوٰۃ کے، تو کیا بچا لیں۔
یہ 97.5 بھی تو اللہ نے دیے تھے، یہ 39 بھی تو اللہ نے دیے تھے۔ 39 کیا کم تھے کہ 40واں بھی ہم خود ہی کھانے کی فکر میں ہیں۔ تو یہ ایک ناقدری کی شکلیں ہیں مختلف، ہر چیز کی، ہر نعمت کی ناقدری اسی نعمت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مالی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم ان کی ناقدری سنبھال میں کرتے ہیں۔ ایک ناقدری کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جہاں اس کو خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کر دینا، یہ ناقدری کی ایک شکل، اور جتنا خرچ نہیں کرنا اتنا خرچ کر دینا، یہ ناقدری کی ایک شکل، ضائع کرنا اس کی نعمت کو۔ تو اسی طرح جہاں خرچ کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرنا بھی تو ناقدری۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جتنے اس وقت پیسے کی فراوانی ہے، جتنی اس وقت اسباب کی فراوانی ہے، جتنی اس وقت پھلوں کی بہتات ہے، اجناس کی بہتات ہے، اسباب کی بہتات ہے، مطلب گھر گھر میں موٹر سائیکل ہے۔ وہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا کہ پوری بستی میں ایک موٹر سائیکل ہوتا تھا، وہ بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پاس موٹر سائیکل، کاریں مخاطر ہوتی تھی۔ اب تو ہر نوجوان بچے کے پاس، بلکہ ہر بہت سارے نابالغ بچے بھی موٹر سائیکل دوڑائے کرنے ہیں۔ ایک ایک گھر میں 2 3 4 موٹر سائیکل، گاڑیوں کی فراوانی ہوگی، اسباب بہت بڑھ گئے، لیکن جو پریشانی تھی، جو ٹینشن تھی، جو انزائٹی تھی، وہ بھی اسی کی طرح بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ بظاہر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسباب بڑھے، چیزیں بڑھیں، پیسہ بڑھے، تو پھر ٹینشنیں تو کم ہونی چاہیے نا۔ ہم کیوں زیادہ پیسہ کماتے ہیں، ہم کیوں زیادہ اسباب جمع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ٹینشن کم ہو۔ لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ اسباب بھی بڑھ رہے ہیں اور ذہنی مریض بھی بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں، ٹینشنیں بھی بڑھ رہی ہیں، لوگوں کی بے چینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل برعکس ہو، پہلے لوگوں کے پاس اسباب کم تھے، لوگ مطمئن تھے، اور اب سال کے دانے رکھے ہوئے ہیں پھر بھی پریشان۔ کیا فرق کیا ہے؟ ایک تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں اور ہمیں جو قلبی سکون ہے وہ چیزوں سے حاصل ہوگا، یہ غلط سمجھا۔ دوسرے نمبر پر جس ذریعے سے حقیقت میں اللہ کی طرف سے سکون، اطمینان اور راحت ملنی تھی وہ سبب اختیار نہ کیا، اور وہ تھا اللہ کی یاد۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی نعمتوں کی قدردانی تھی، اور نعمتوں کی قدردانی اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس کو یاد رکھنا صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنا تو نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا تو اس کے ہر حکم کو موقع پر پورا کرنا، یہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ صرف بذکر القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہاں ذکر اللہ سے مراد صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، وہ بھی ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، صرف یہ تسبیح پڑھنا ہی ذکر اللہ نہیں ہے، بلکہ ہر موقع کو دیکھنا کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے احکام کیا ہے، مجھے اللہ نے گھر دیا ہے تو اس کے احکام کیا ہے، مجھے اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، مجھے اللہ نے گاڑی دی ہے، موٹر سائیکل دیا ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں۔ تو جتنی نعمتیں اللہ کی ہیں ان نعمتوں میں اللہ کے حقوق کو پہچاننا اور ادا کرنا، یہ سب ذکر اللہ کے اندر داخل ہے۔ تو اصل میں جو حقیقی سبب تھا، جو اختیار کرنا تھا وہ اختیار نہ کیا، اور جو حقیقی اسباب نہیں تھے وہ ہم نے اکٹھے کیے، لہذا نتیجتاً اسباب تو بہت آ گئے، چیزیں تو بہت بن گئی، لیکن جیسے جیسے چیزیں بڑھی ویسے ویسے پریشانی بڑھی، پریشانیوں میں ہی اضافہ ہو گیا، کم نہ ہو۔ پہلے جو لوگ تھے، خاص طور پر میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا تذکرہ کروں گا کہ ان کے پاس یہ سارے اسباب نہیں تھے، لیکن ان کے دل مطمئن تھے۔ وہ کیوں مطمئن تھے؟ ان کو اللہ کی یاد والی نعمت حاصل تھی۔ چنانچہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو کہا کہ مصر چھوڑو اور ہم نے ہجرت کرنی ہے، یہاں سے نکلنا ہے، تو قوم تیار ہو گئی۔ قوم تو پہلے ہی پریشان تھی، تنگ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں مسیحا ان کو مل گئے، تو قوم ساری تیار ہو گئی۔ تیاری کر کے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی۔ ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ افراد تھے وہ، جس میں مرد، عورتیں، بچے سب شامل تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے ہیں۔ فرعون کو جب پتہ چلا، ایک مرتبہ تو اس نے سوچا کہ چلو چلے گئے تو بس چلے گئے، لیکن پھر ذہن میں لوگوں نے یہ ڈالا کہ وہی تو ہمارے خدام تھے، وہی تو ہمارے سارے کام کرتے تھے، وہ چلے گئے تو ہماری خدمتیں کون کرے گا، لہٰذا ان کو پکڑنا ہے۔ اب اس نے بھی جلدی سے فوج تیار کی اور ان کا پیچھا کیا۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچ گئے دریا کے اوپر، بلکہ سمندر کی اس خلیج کے اوپر پہنچ گئے، اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی۔ تو قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے ہٹے تو مرتے ہیں، ہم تو 2 موتوں کے بیچ میں آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب راہ دکھائے گا۔ اب اسباب موت کے ہیں، اسباب ناکامی کے ہیں، اور کامیابی کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن نبی کا قلبی اطمینان دیکھیں، اور نبی کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ خیال بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا۔ تو یہ قلبی اطمینان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر اسباب کی کیسے ملا؟ وہ جو قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اس سے ملا۔ یہ کمی ہے ہمارے اندر، یہ وجہ ہے کہ اسباب تو زیادہ ہیں، انتظامات تو ہمارے پاس برسوں کے ہیں، لیکن ہم ہر پل بے چینی میں ہیں، ہر پل ٹینشن میں ہیں۔ جس بندے کو پوچھیں وہ اپنے رونے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے مسائل کا پلندہ وہ سامنے رکھ دیتا ہے کہ مجھے تو یہ ٹینشنیں ہیں، اس کی ٹینشنیں سن کر آدمی اپنی بول جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ چیزیں، زیادہ پیسے، زیادہ مکان، زیادہ پلاٹ، زیادہ کمائی کے اسباب تو مسئلہ تو نہیں حل ہو رہا، مسئلے تو اور بن رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ دوسری مثال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مکہ نے مخالفت کی، ہجرت کا حکم ہوا، آپ علیہ السلام اپنے سب سے پکے اور پیارے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہجرت کی، اور غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے پناہ لی۔ اب غار ثور میں آپ علیہ السلام موجود ہیں، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور مشرکین کھرا تلاش کرنے والے کو دیکھ کر، فوجی کو لے کر پورا ڈھونڈتے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور عین اس غار تک پہنچ گئے۔ اب وہ غار اس انداز کی بنی ہوئی تھی کہ جہاں وہ حضرات اندر جا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کو مشرکین کے باہر کھڑے ہوئے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اب اگر وہ تھوڑا سا یہ جھک کر دیکھتے غار کے اندر تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آ جاتے۔ اب کتنا فاصلہ رہ گیا، صرف تھوڑا سا نیچے جھکنے کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو پہنچ گئے، پاؤں نظر آ رہے ہیں، ان کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی، اب سارے اسباب کیا ہیں؟ ناکامی کے بظاہر، اور سارے اسباب موت کے ہیں، وہ تو خون کے پیاسے تھے، تو قتل کرنے کے لیے تو 100 بندے ان لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اب سارے اسباب تو موت کے ہیں، سارے اسباب ناکامی کے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے بہادروں کا پیتا پانی ہو جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا،
ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا، یہ اپنی فوج کے درمیان میں بیٹھ کر ارشاد نہیں فرمایا، یہ کفار کے نغمے میں ارشاد فرمایا۔ اب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ اطمینان، یہ قلبی سکون اور یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یہ جو آیت فرما رہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں قلبوں کا، دلوں کا اطمینان ہے، یہ وہ چیز ہے۔ آج ہمارے پاس اسباب ڈھیروں، لیکن دل پریشان۔ اچھا، اسی موقع پر جب آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے رات کو نکلنا ہے اپنے حجرے مبارک سے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ تم نے میرے بستر پر لیٹ جانا ہے، ہم ہجرت کرنے کے بعد میں آپ نے ساری امانتیں واپس دے کر پھر وہاں ہمارے پاس آ جانا۔ اب اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ 100 تلواروں کا نشانہ اور ہدف، کیونکہ باہر جو 100 افراد کھڑے ہیں 100 قبائل کے، ان کا نشانہ اور ہدف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بستر پر لے کے چادر اوپر لی اور سو، جہاں باہر 100 قاتل کھڑے ہوں نیند آئے گی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نیند آ گئی۔ جب وہ انتظار کر کر کے تھک کے اندر داخل ہوئے، چادر ہٹائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا باہر تم کھڑے تھے، پوچھتے مجھ سے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ کہاں ہے۔ تو یہ قلبی اطمینان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہاں سے ملا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو دلوں کا اطمینان ہے یہ اللہ کی یاد میں، یہ چیزوں میں نہیں ہے، اسباب میں نہیں ہے، پیسے میں نہیں ہے۔ ہماری ساری تقدو اور ہماری جو سائیکی ہے، یہ ہمارا جو ذہن ہے وہ یوں سوچتا ہے کہ وہ بندہ اس لیے مطمئن ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ مطمئن ہے، حالانکہ اس کو بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا پریشان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس چیزیں زیادہ ہیں، حالانکہ ان چیزوں سے اطمینان نہیں آتا، اطمینان تو اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام جب قبول کیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ پھر ہم نماز چھوٹ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں اور یہ نماز اللہ کا حکم ہے اور ہماری ذمہ ہے، تو پھر ہم چھوٹ کر کیوں پڑھیں؟ ہم علل اعلان مسجد حرام کے اندر اس نماز کو ادا کریں گے۔ سب سے پہلی نماز جو پڑھی گئی ہے اسلام کے اندر مسجد حرام کے اندر علل اعلان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سفارت اور ان کی رائے کے اوپر پڑھی گئی۔ تو یہ ان کو قلبی حوصلہ کہاں سے ملا، یہ دلی اطمینان کہاں سے ملا، یہ جرأت کہاں سے ملی؟ وہ اللہ کی یاد سے ملا۔ جب اللہ کی یاد میں آ گئے تو اللہ نے وہ نعمت دے دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بن رباح حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسلام قبول کر لیا، وہ تکلیفیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ اسلام کو چھوڑو، حتیٰ کہ عرب کی گرمی کتنی ہوتی ہے، 50 ڈگری تک تو عام طور پر وہاں گرمی کا پارا چلا جاتا ہے 50 ڈگری تک، اور وہاں کے سنگلاخ پہاڑ اور صحرائی ریت تو دھوپ کے اندر
تپ جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جلدی سے ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جب ٹکور کرنی ہو تو وہ ریت کو گرم کر کے، کیونکہ وہ کافی دیر تک گرم رہتا ہے۔ اور ریت کی عجیب خاصیت ہے کہ رات کو جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس میں ٹھنڈ لگتی ہے، سردی لگتی ہے، ریت ٹھنڈا لگتا ہے، اور جب وہ گرم ہو جاتا ہے دھوپ سے تو وہ بھٹی بن جاتا ہے۔ تو اس ریت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا کر اوپر سے سل رکھ دیتے بھاری، اور اوپر سے مسلتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام چھوڑو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اب سارے جو مناظر ہیں اور سارے جو اسباب ہیں وہ موت کے، وہ ناکامی کے ہیں، لیکن ان سارے اسباب کے ہوتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کیونکہ تکلیف دینے والے مشرکین تھے، اور مشرکین اللہ کی صفات کے اندر بتوں کو شریک کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں توحید کی دعوت احد کی تھی۔ تو ان موت کے اسباب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے احد، اللہ ایک ہے، میں تمہاری طرح شرک نہیں کرتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پکڑ کر میں کسی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ ہمت، حوصلہ اور یہ قلبی اطمینان ان کو کہاں سے ملا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم ادھر سے غافل ہیں۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں جن کو بہت زیادہ تکالیف دی گئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر ستایا جاتا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تو گرم ریت پر لٹایا جاتا، ان کو باقاعدہ انگاروں پر لٹایا جاتا۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، الفاظ بولنے بھی مشکل ہیں۔ اور وہ انگارے ٹھنڈے کیسے ہوتے تھے کہ جب ان انگاروں پر ان کے زخموں سے خون پیپ وغیرہ رس کر وہ انگاروں کو بجھاتے تھے، اور جب انگارے بجھتے تھے پھر گھسیٹ کر آگے کرتے تھے۔ یہ تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ ہمیں آپ کمر دکھائیں، تو کمر پر گڑے بنے ہوئے تھے، یعنی یہ تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ لیکن اس تکلیف کے اندر بھی ان کو کہا جاتا تھا کہ اسلام کو چھوڑو۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا، مرتا مر جاؤں گا، جان قربان کر دوں گا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کسی قیمت پہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قلبی اطمینان ان کو کہاں سے ملا؟ یہ قلبی اطمینان اسباب سے نہیں ملا، اسباب تو سارے موت کے تھے۔ یہ قلبی اطمینان ان کو اللہ کی یاد سے ملا، جو اللہ کی یاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت، آپ کی رفاقت، آپ کے اوپر ایمان لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یاد دی تھی۔ اس یاد کی برکت سے اللہ نے ان کو اطمینان قلبی عطا فرمایا تھا۔ اس اطمینان قلبی کا یہ اثر تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، انگاروں پر لیٹنے کو برداشت کرتے۔ تو آج کیوں ہم اتنے اسباب میں پریشان، آج کیوں ہم اتنے مال و دولت اور چیزوں کے اندر رہ کر بھی پریشان ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے چیزیں تو اکٹھی کی ہیں پر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، چیزیں تھوڑی اطمینان دیتی ہیں۔ اسی طرح حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر ہوئی تھی 2 ہجری، اور 3 ہجری کے اندر غزوہ رجیع ایک مقام تھا، وہاں آپ علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا تھا حالات کی خبر لینے کے لیے۔ تو وہاں جو قبائل موجود تھے مشرکین کے، کفار کے، انہیں پتہ چل گیا، اور انہوں نے 100 افراد کا جتھا لے کر ان 10 احباب کو گھیر دیا۔ یہ پہاڑ پر چڑھ گئے، تیر اندازی ہوتی رہی، جس میں یہ 7 حضرات شہید ہو گئے موقع پر، اور 3 حضرات بچ گئے۔ 3 حضرات نے ان سے قول قرار لے لیا، اور قول قرار لے کر انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف
ان حضرات کی جب مشقیں باندھنا شروع کی تو ایک ساتھی نے تو اسی وقت کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے وہاں لڑنا شروع کیا، وہ بھی وہاں شہید ہو گئے، پیچھے بچ گئے 2 حضرات، جس میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بدر کی میدان میں حارث بن عامر نامی ایک کافر کو قتل کیا. تو ان لوگوں نے ان 2 حضرات کو لے جا کر مکہ لا کر بیچ دیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو وہ حارث بن عامر نامی کافر کے بیٹوں نے خریدا کہ ہم اپنے ابا کے بدلے میں ان کو قتل کریں. تو اشہر حرم تھے، اشہر حرم جب گزرے تو انہوں نے بڑا اہتمام کیا ان کو قتل کرنے کا اور ان کو سزا دینے کا. تنعیم کی جانب لے گئے، جدھر مسجد عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ تنعیم کا علاقہ کہلاتا ہے، اس تنعیم کے علاقے میں لے گئے اور باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو سولی دیں گے. تو انہوں نے اس موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، اگر ہم یوں کریں کہ تمہیں آزاد کر دیں اور تمہارے بدلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں تو تم اس کے لیے تیار؟ انہوں نے کہا چلو تم تو قتل کی باتیں کرتے ہو، میں تو یہ چیز بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری جان بچ جائے اور میں اپنے بیوی بچوں کے اندر پہنچ جاؤں اور بدلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے. کانٹے کی تکلیف بھی میں اپنی زندگی کے بدلے میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم تو جان کی بات کرتے. تو یہ اس قدر قلبی اطمینان، اس قدر جرأت اور حوصلہ یہ کس چیز نے ان حضرات کے اندر پیدا کیا تھا؟ یہ ایک ہی چیز تھی، وہ اللہ کی یاد تھی، وہ اللہ کا دیا ہوا قلبی اطمینان اور سکون تھا. اسباب نہیں تھے، چیزیں نہیں تھی، اور کامیابی کے اسباب ظاہر نہیں تھے، موت کے اسباب تھے، لیکن ان کا دل مطمئن تھا اور ان کے دل کے اطمینان کی وجہ ایک ہی تھی اور وہ اللہ کی یاد تھی. آج ہمارے پاس چیزیں بہت ہیں، گھر بھرے ہوئے اور بڑولے ہمارے گندم کے بھرے ہوئے، چاولوں کے گٹو ہمارے گھر رکھے ہوئے ہیں، اسباب سارے ہیں، بچوں کے بھی ماشاءاللہ ہم نے وہ سارے پلان کیے ہوئے، منصوبہ بندیاں کی ہوئی ہیں، کاروبار بھی خوب سیٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن قلبی اطمینان نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسباب کے اوپر تو محنت کی ہے، اللہ کی یاد کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی. جو اصل روح تھی وہ پیچھے ہے. تو روح کو اطمینان آئے گا اللہ کی یاد سے. تو اس لیے یہ جو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کے اثرات سے روح بے چین ہوتی ہے اور اللہ کی یاد سے روح کو سکون ملتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ سے مجھے سکون ملے گا، وہ دھوکہ ہے، وہ سکون نہیں ہے، وہ اصل میں بے چینی ہے. یہ بالکل میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جیسے کسی کو خارش لگی ہو تو جب وہ خارش کرتا ہے تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے، لیکن اس کے بعد جلن اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. تو یہ جو گناہوں سے ہمیں بظاہر سکون ملتا نظر آتا ہے، یہ بالکل وہی سکون ہے جو خارج سے ملتا ہے. بعد میں جلن ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہوتا ہے اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، یہ روح تڑپتی ہے. تو اس لیے ہم توبہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں، اللہ کی یاد سے دل لگائیں. اور اللہ کی یاد صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، چاہے وہ مالی ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، حقوقی ہیں، ان تمام کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کی ادائیگی کا اندیا اور ادائیگی کا پکی نیت کریں، مصمم ارادہ کریں. تو پھر اللہ کی یاد والی بات پوری ہوگی اور پھر ہماری روحوں کو اور ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے.